اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظیم صدیقی۔ وقتاً فوقتاً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیاست میں اپنا لوہا منوانے والے اور خاص کر جوانی میں سیاست میں اپنا نام کمانے والے ایسے نوجوانوں سے بات کی جائے جو دوسرے آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں، کیونکہ سیاست ایک عبادت ہے اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے۔ سیاست اس وقت ایک گالی بن چکی ہے، لیکن اس دور میں بھی، اس مادی دور میں بھی، کہ ہر طرف یہی آواز ہوتی ہے کہ سیاستدان چور ہیں۔ اگر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو یہ بات مشاہدے میں آئی ہے مختلف سرویز میں کہ سیاستدانوں سے دیگر شعبہ زندگی کے لوگ، خواہ وہ کسی بھی ادارے، کسی بھی جگہ وہ کام کر رہے ہیں، کرپشن سیاستدانوں سے زیادہ وہ کرتے ہیں، چونکہ وہ سرکاری عہدوں پہ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور سیاستدان ایک ایسی کھلی کتاب ہے جن پہ ہر شخص اٹھ کے، میں میڈیا میں بیٹھ جاؤں یا کوئی شخص بیٹھ جائے، سیاستدانوں کو گالی دیتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں مہمان بنا رہے ہیں ایک نوجوان ملک عظمت خان، جو کہ 2008 میں قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں مالاکنڈ ڈویژن سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور اس وقت جبکہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، اور ان کے ساتھ وزیر مملکت بین الصوبائی رابطہ کی حیثیت میں انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی بھی خدمت کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو سپورٹس سے ریلیٹڈ، کیونکہ بین الصوبائی رابطے میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپورٹس بورڈ بھی اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا صوبہ جو دیگر صوبوں کی نسبت کافی پیچھے ہے کھیلوں کے میدان میں بھی، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو مین سٹریم میں، یعنی آگے لانے میں جتنا کچھ بھی ہو سکے وہ کرنا چاہیے، اور ملک عظمت خان نے کیا ہے۔ ملک عظمت، بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا، ہمارے ایک ٹیلی فون کال پہ آپ دوڑے چلے آئے، حالانکہ آج راستے بھی بند تھے میرے خیال ہے آج زیادہ تر۔ تو کیسے محسوس کر رہے ہیں ایک عام زندگی میں کہ اس وقت ایک عام، جس طرح میں ہوں، آپ بھی ایک عام آدمی ہیں، لیکن جب آپ عہد اقتدار میں تھے، وزیر تھے، ایم این اے تھے، تو کیا احساسات اس وقت تھے اور اب کیا احساس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل 51 پر بلایا۔ عظیم صاحب، تکلیف تب ہوتی ہے جب ملک کے عام لوگ مسائل کا سامنا کرتے ہیں، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، اور علاج معالجے کی عدم دستیابی کا۔ ہم حکومت میں ہو یا کوئی اور ہو، ہمارا مقصد ایک ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو حکومت کے خزانے سے، حکومت کی پالیسیوں سے ایک آسان زندگی ملے، ایک ایسی زندگی کہ وہ بھوکا نہ سوئے، بغیر علاج کے نہ رہے، بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ تو ہماری حکومت میں ایک جو عام لوگوں کے لیے بات تھی، وہ جو ہر جگہ مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی کی دور میں ہر عام انسان خوش رہتا ہے، اور وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیکریٹریٹ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے دروازے، وزراء کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بات تو میرے مشاہدے میں بھی، جو پیپلز پارٹی کے وزیر دروازے بند نہیں کرتے، اور ہر کوئی عام بندہ گاؤں سے آ کر سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرا کام اسلام آباد میں یا پشاور میں یا افسر کے ساتھ ہو تو ایک عوامی نمائندہ کے ذریعے جاؤں یا خود جاؤں تو میرا کام ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ جی۔ پھر ہماری حکومت کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2014 سے 18 تک،
اس میں میں نسبتاً کہوں گا کہ اس میں بھی عوام اچھے تھے، اور مالی طور پر معاملات ٹھیک چل رہے تھے، ڈالر بھی کنٹرول تھا، آئل بھی کنٹرول تھے، بری حکومت نہیں تھی. لیکن اگر میں مجھ سے آپ نے سوال کیا اور میں اپنی رائے بتاؤں تو 2018 سے لے کر 22 تک غریب کو تو زمین کے اندر 10 گز کنواں کھود کر جو ہے دفن کر دیا گیا، لیکن جو سفید پوش طبقہ تھا ان کو غریب بنا کر یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا، جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ اپنی کفالت پہ آ گئے. اور آپ آج ڈالر کو دے کے، آج تیل کو دے کے، اشیاء خوردونوش کو دے کے، صحت کے معاملات دے کے، تو تکلیف اسی بات سے ہوتی ہے. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں عمران خان اور ان کی جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ بڑا سنہری دور تھا ہمارا اور اس وقت بالکل اندھیرا ہے. عمران خان کا سنہری دور اس لیے تھا کہ وہ 1 بجے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بنی گالہ سے آتے تھے پی ایم ہاؤس، اور جو میٹنگ 1 بجے بلایا ہوتا تھا وہ 3 بجے شروع ہوتا، جو 3 بجے بلایا ہوتا وہ 5 بجے شروع ہوتا، اور 5 بجے سے پہلے چھٹی کر کے واپس ہیلی کاپٹر میں بنی گالہ جاتے تھے، اور جو میٹنگز آج کی تھی وہ کل پہ ڈالتے تھے. وہ 2-3 گھنٹے بحیثیت وزیر اعظم کام کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی مرضی کا. اس کے علاوہ وہ سب کچھ آپ کو بھی زیادہ علم ہے، یہ اسلام آباد میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے وزراء بھی صرف اور صرف عمران خان کے لیے ان کی مرضی کی گالی کا ایجاد کرنا، ان کی مرضی کا الزام کسی پر لگانا، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کا کام کرنا. انہوں نے وزیر اعظم کو خوش کیا ہے، عمران خان کو خوش کیا ہے، عوام کو خوش نہیں کیا. اگر میں فیکٹس اینڈ فگر پہ جاؤں تو آپ یہ ڈالر کا ابھی ریٹ نکالے کہ 2018 میں ڈالر کس مقام پر تھا، تیل اور اشیائی خوردونوش کس جگہ کھڑی تھی، اور 2022 میں کس جگہ. تو ایک تو ہے زبانی پروپیگنڈا کہ بھئی میں سفید کو کالا کہوں اور بار بار کہوں اور لوگ میرے ساتھ آواز ملائے. سفید کو تو میں کالا کہہ دوں گا لیکن ہوگا نہیں ایسا، سفید سفید رہے گا، کالا کالا رہے گا. صرف پروپیگنڈے پہ کہ بھئی سب کچھ سب کچھ ٹھیک تھا. فیکٹس اینڈ فگر پہ آ جائے تو ڈبل سے لے کر زیادہ مطلب مہنگائی ہوئی ہے. جو چیز 100 روپے میں ملتی تھی وہ 250 روپے میں ملنے لگی. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی مالاکنڈ ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور 3-4 ضلع، چترال ہو گیا، مالاکنڈ ہو گیا، سوات ہو گیا، دیر ہو گیا، ان سب کے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ دیر اور مالاکنڈ میں، چترال میں تو صرف بھٹو کے، بینظیر بھٹو کے دور میں ایک عبدالغفور آئے تھے ایم این اے، اور بھٹو صاحب کے دور میں نصرت بھٹو آئی تھی. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے کہ دیر میں ہمیشہ پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے، مالاکنڈ میں پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی حالت بہت بری ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس طرح ہوا کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے پوچھا کہ آپ مالاکنڈ دیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں آپ کو مالاکنڈ ڈویژن کی تنظیمی ذمہ داری جو ہے بحیثیت مالاکنڈ ڈویژن کے صدر کے دے دیتا ہوں، اور مجھے وہ مالاکنڈ ڈویژن چاہیے جو بھٹو صاحب کے دور میں تھا اور جو بی بی صاحبہ کے دور میں تھا. تو آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے. ہمارا لوور دیر، اپر دیر، باجوڑ، چترال اور مالاکنڈ ایجنسی، یہ اضلاع، یہ ایک دفعہ تو جو اسلامی جیتا کرتی تھی اور ایک دفعہ ہم جیتا کرتے تھے. بالکل تھا. اس میں کوئی اور پارٹی ابھی تک نہیں جیت سکی. لیکن جب عمران خان کے لیے جنات آ گئے اور بند ڈبے لائے گئے اور رکھے گئے اور آر ٹی ایم سسٹم کو فیل کیا گیا، تو ظاہری بات ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ تو وہ پی ٹی آئی کے ممبران آ گئے ان ساری سیٹوں پر. اب جو مجھے لایا گیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے محنت کر کے واپس وہ پارٹی بنانی ہے، اور انشاءاللہ میں عظیم صدیقی صاحب، میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں 2004 میں ضلعی صدر تھا، تو میرے ڈسٹرکٹ کے اندر، پختونخوا کے اندر 2 اضلاع تھے جس میں ہماری حکومت تھی. ایک نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کا نوشہرہ تھا، اور ایک دیر لوور تھا جہاں پر ضلعی ناظم اعلیٰ، ضلعی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. اور 2005 میں، اور
پھر 2007-8 کے الیکشن میں ہم نے کلین سویپ کیا تمام کوئی شک ایم نہیں پی ہے ایز اور ایم این اے، Yes. اور مجھے سمجھ ہے، مجھے اسے پتہ ہے کیونکہ میرے والد صاحب کے سیاسی وہاں پر 40-50 سال جو گزارے ہیں 1970 سے بھٹو صاحب کے ساتھ، تو مجھے ہر ضلع کا، ہر حلقے کا، لوگوں کا، آپ کے والد بھی تو مزاج ایم کا، این اے رہے ہیں نا؟ جی وہ بھی ایم این اے بھی رہے، ایم پی اے بھی رہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہے، تو میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ ایکسپیرینس ہے کہ جس طریقے سے میں نے ان صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کو، ملاکن ڈویژن کے حلقوں کو دوبارہ کس طرح جیتنا ہے، انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، میں نے اپنے ایک ہفتہ پہلے مجھے عہدہ دیا گیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوگی، اور وہاں پر جتنے پی ٹی آئی والے ایم این ایز، ایم پی ایز ہے، اس سے عوام بہت مایوس ہے، بہت مایوس ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ایک 5th جنریشن وار ہے اس وقت اس خطے کے اوپر، پورے پاکستان اور سنٹرل ایشیا کے اوپر، تو اس سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جھوٹ اور وہ مکس کر کے تو ان کو اٹھایا جاتا ہے، جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف میں بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کچھ اشخاص ہے، کچھ اغراض و مقاصد ہے کہ وہ عمران خان کو بٹھائیں گے تو ان کے مقاصد پورے ہوں گے۔ اب بھی وہی پوزیشن ہے کہ جنات تو اب زیر زمین چلے گئے ہیں، تو پھر اس بات پر لوگ غلط فہمی میں ہے۔ میرے خیال کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس پہ بات آج کل کھلم کھلا ہوتی ہے تو ہم بھی کریں، کہ پہلے 100% اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیٹھ پر تھی، پیچھے لگی تھی، سپورٹ پہ تھی۔ جب جنرل باجوہ صاحب اور کچھ اہم ذمہ دار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب آگے ادارے کا نقصان ہوگا، تو وہ الگ ہو گئے، غیر جانبداری، غیر جانبدار اور نیوٹرل ہو گئے، جس کو ہم خوشائن قرار دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ لیکن کچھ جرنیل، کچھ لوگ جن کے مقاصد ابھی ہے، وہ آپ 70% بھی کہہ سکتے ہیں، 80% بھی، اور کہہ ضروری سکتے نہیں ہیں، ہے کہ ہو، تاثر بھی ہو سکتا ہے، لوگ جس طرح افواہیں پھیلاتے ہیں۔ وہ صرف ایک میں بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ایسی بات ہے کہ پورے ملک کے عوام کے لیے ایک سوچنے والی بات ہوگی۔ وہ لوگ اس چکر میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا دڑا ہے کہ جب یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو تو یہ عمران خان کے ذریعے ہماری مرضی کا ہو۔ عمران خان کو استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی یہ اپوائنٹمنٹ 4 دنوں میں، ہفتے میں ہو جائے ان کی مرضی کا یا ان کی مرضی کے برعکس میرٹ پہ، تو اس وقت کے بعد عمران خان کے پیچھے پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ اور کوئی سپورٹ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کسی کو آواز دے گا تو کوئی چوک پہ نہیں آئے گا، پھر یہ کسی کو آواز دے گا تو ان کی میڈیا میں اثر ختم ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ابھی لگے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے، اس سے کسی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان نہ تو انقلاب کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ عوام کے لیے، نہ کوئی حقیقی آزادی وغیرہ کی بات ہے، بات صرف ایک پوسٹنگ کی ہے، ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ لیکن میں اس کے ایک چیز پیچھے پوچھیں، یقیناً یہ آپ کا تجزیہ ہے، اس طرح ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ محسوس کیا جا رہا ہے اور یہ عام تاثر بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیکیورٹی ادارے مکمل طور پہ اپنا پروفیشنل جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کا کسی قسم کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آئندہ بھی اثر ہے۔ دوبارہ کبھی پختونخوا کی تاریخ نہیں رہی کہ دوبارہ کسی کو منتخب کیا جائے۔ پی ٹی آئی بھی دوبارہ آ گئی، وہ ضمنی الیکشن ہوا ہے کرم کا، وہاں بھی پی ٹی آئی کو دوبارہ پہلے سے زیادہ ووٹ پڑ گئے۔ وجہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جس طرح بنی میرے آنکھوں کے سامنے، کیونکہ ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائے تو آپ کو کس طرح ہم منتخب کر دیں گے، کس طرح آپ کو جتوائیں گے، کس طرح آپ کو وزارت دیں گے، لیکن ہم نے نہ وزارت لی، نہ ممبرشپ لی، اور ہم نے یہ کہا کہ عمران خان جو اس ملک کو برطانیہ یا یورپ بنانا چاہتا ہے، اور یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے پاکستانی عوام کو
لگانے کی جو کوشش ہے یہ ممکن نہیں ہے. میں خود وزیر رہا ہوں, میں فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھا ہوں, مجھے پاکستان کے تمام وسائل اور مسائل کا پتہ ہے. کس طرح یہ ممکن ہے کہ جو کام 100 سال محنت کر کے ہم قابو کر سکتے ہیں اسے عمران خان چند سال کے اندر کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹ ہو سکتا ہے, یہ سچ نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے دیکھا کہ اداروں نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا, یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو وہ تو آپ کسی بھی, مجھے آپ اگر اس طرح سپورٹ کریں گے, کل میں بھی وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہوں. مجھے آپ کرے 10-11 ہزار لوگ میرے لیے لگائے سوشل میڈیا پر, ان کی تنخواہ 10,000 سے لے کر 50 لاکھ روپے تک مقرر کرے, اور ان کو یہ بتائے کہ آپ نے ملک عظمت کے ہر جھوٹ کو بھی سچ کہنا ہے, ہر غلط بات کو بھی ٹھیک کہنا ہے, اور آپ نے واہ واہ کرنا ہے ورنہ تنخواہ بند. تو آپ جب ایک ہنگامہ ہوتا ہے, ایک شور ہوتا ہے, تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرف آواز زیادہ ہے تو لوگ اس طرف بھاگتے ہیں. پھر آپ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ رکھے کہ بھائی آپ یہ پارٹی جوائن کرے, نہیں کریں گے تو آپ کا فائل کھل جائے گا. تو جب الیکٹیبلز بھی آ جائیں گے, وہ بھی خان صاحب, عمران خان صاحب کے نعرے بلند کرنا اور تبدیلی کے نعرے بلند کرنا شروع کریں گے. اسی طرح عوام میں بھی لہر ہوگی, اس طرح خفیہ طور بھی اس طرح فائنینس ان کا جو بیک سے آ رہا ہے, جس طریقے سے گائیڈنس جس طرح سے مل رہی ہے, وہ آپ کسی بھی پاکستانی کو دے وہ عمران خان بن سکتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل؟ کیونکہ آصف علی زرداری کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی, میں تو کہتا ہوں کہ زمین بوس ہو گئی ہے, صرف سندھ تک محدود رہ گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں مستقبل؟ میں ایک چیز ہی میں زین صدیقی صاحب بتا دوں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. یہ شہیدوں کی جماعت ہے. یہ 88 میں گورنمنٹ میں تھی, 90 میں لوگ کہہ رہے تھے ختم ہو گئی, اس سے بھی زیادہ برا حال تھا. 93 میں حکومت میں تھی, 97 میں ہماری صرف چند سیٹیں تھی, 17 سیٹیں تھی قومی اسمبلی. بالکل صحیح. 2008 میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا, بی بی باہر تھی اور سارا حال ایسا تھا, کوئی وہ نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے, در حقیقت یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. اس میں جان آ جاتی ہے. آج اس ملک کے اندر آپ سوچیں, کسی کو بھی میں بتاؤں کہ اس ملک کو, اس کے غریب عوام کو نجات دہندہ کون سمجھتے ہیں؟ سب بلاول کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ جس میچورٹی کے لیول کے اوپر خارجہ پالیسی کو چلا رہے ہیں, اب لوگوں کو ان سے توقعات بڑھتی جا رہی ہے. اور عمران خان کے اس فسادی سیاست اور جھوٹ پر مبنی سیاست اور یو ٹرن والی سیاست اور باقی طرف سے اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. تو اس سے لوگ تنگ ہے. انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن آ جائے تو آپ میری بات کا یقین کیجئے, یہ جو آرٹیفیشل جو چہرہ عمران خان کا ہے نا, یہ اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ نہیں رہے گا. بہت شکریہ ملک عظمت خان. یقینی طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی اے بھٹو اور جی اے بی بی ایک زرداری سب پہ باری, نعرہ تو بہت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن چونکہ عوامی پارٹی ہے, عوامیت اس پارٹی میں بہت ہے. آیا آنے والے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی نئے طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آگے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا. اللہ حافظ.